اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے اسماء پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں اور اس کے احکام پاک ہیں۔ اس کا ہر حکم پاکیزہ ہے، اس کا ہر فعل پاکیزہ ہے، اس کا ہر اسم وللہ الاسماء الحسنی۔ تو ہمارے ذہن میں جو اللہ کا تصور ہے وہ پتہ نہیں کیسا ہے، ہم تو بڑا کمزور سا اللہ کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کو اور بتایا پتہ ہے کس موقع پہ جا رہا ہے؟ یہ شیب ابی طالب کے 3 سال گزار کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ دیمک نے چاٹ دیا تھا اس معاہدے کو۔ سرکار ابو طالب گئے اور سرداران قریش سے کہا کہ وہ جو تم نے معاہدہ قطع تعلقی کا لکھا ہوا تھا اس کو تو دیمک چاٹ گیا، صرف لفظ اللہ باقی رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوا ہے، تم حرم اپنا خانہ کعبے سے بیت اللہ سے وہ صندوق نکال کے دیکھ لو۔ بڑی بات، یہاں بھی سردار عبد المطلب نے جو بات فرمائی، فرمایا یہ بات میرے بھتیجے نے مجھے بتائی ہے اور یہ حق ہے۔ سبحان اللہ، یہ حق بات ہے۔ تو جب وہ دیکھا گیا تو واقعی، اور اس کے فوراً بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں جو محسن تھے، جناب ابو طالب کا بھی سال ہوا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ اب یہ جو بات بار بار وہ کر رہے تھے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والا کوئی نہیں، کیونکہ بنو ہاشم کی سرداری اب ابو لہب کے پاس آ گئی تھی۔ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا۔ اور یہ جو ٹرم استعمال کی فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ ٹرم ہے ہی عربوں کی تھی کہ جب دو سردار کوئی معاہدہ کرتے تھے تو اپنی کمانیں ملاتے تھے، اور کمانیں ملا کے یہ اظہار کیا جاتا تھا کہ آج کے بعد میرے اس بھائی کا دشمن میرا دشمن، جو اس کا دوست وہ میرا دوست۔ اور اس معراج پہ بلا کے اللہ نے اپنے محبوب کو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن کی وہ ٹرم استعمال کی کہ تم میرے محبوب کو کمزور سمجھتے ہو، یہ کمانیں ملا لی گئی ہیں، اب محمد کا دشمن میرا دشمن، اس کا دوست میرا دوست۔ اور پھر وہ غزوہ بدر میں سارے وہ سرداران قریش مار دیے گئے تھے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں تصور رہے۔ دوسری جو بات امام قرطبی نے لکھی، آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، میں نے اس کے ایک خاص زاویے پہ بات کرنی۔ عربوں میں اب بھی، میں تو جتنی دفعہ بھی سفر پہ گیا ہوں، وہ اس کو لیلۃ الاسریٰ کہتے ہیں، ہم تو شب معراج کہتے ہیں نا، آپ اشتہاروں پہ لکھتے ہیں۔ یہ لیلۃ الاسریٰ جو ہے، اس کی ضرورت کیوں تھی؟ امام قرطبی فرماتے ہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر صرف آسمانوں سے ہوتا، اگر یہ اس کا تذکرہ جو ہے یہ آسمانوں سے شروع ہوتا، تو کسی نے اس کی عظمت کو نہیں ماننا تھا، انہوں نے کہنا تھا آسمانوں کی سیر تو خواب کی بات ہوتی ہے۔ اب جب ان کو یہ بتایا گیا نا کہ مختصر سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا گیا ہے، یہاں اختلاف ہے۔ پروفیسر صاحب کو پتہ ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جو کلام کیا تھا وہ جبریل سے کیا، اور جو دیکھا بھی تھا وہ جبریل کو دیکھا تھا۔ یہ بھی بھائی باتیں ہوتی ہیں، اس دور میں بھی ہوتی تھی، اس دور میں بھی ہوتی ہیں۔
تو بیداری کی حالت میں اللہ سے کلام کرنے پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔